الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورہ ہود آیت نمبر 50 سے شروع ہو رہا ہے۔ اس میں قصہ ہے وَإِلَىٰ عَادٍ قوم عاد کا، اور دوسرا قصہ ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ قوم ثمود کا۔ قوم عاد جو ہے یمن سے یمامہ اس کے درمیان اس کی رہائش تھی، اور قوم ثمود مدائن صالح تبوک اور مدینہ کے درمیان، تو ہمیشہ ان کا قصہ قرآن پاک میں ایک ساتھ آتا ہے اور ایک ہی جیسے تقریباً۔ کوئی پہاڑ پر بلند عمارتیں بناتا تھا، کوئی پہاڑوں کو تراش کر، تو سنیے گا مناسبت ہے، اور ویسے بھی نبی کریم السلام کے ساتھ جو حالات تھے وہ مناسبت ہے، تو سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ اور عاد کی طرف یعنی کیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، پچھلی آیتوں پر عطف، ہم نے بھیجا، جیسے نوح کو بھیجا، تو عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ بھائی سے مراد کیا؟ سنت الہی ہے کہ انسانوں میں سے منکم، پھر تمہارے ہی لوگوں میں سے، تاکہ بات کو تم سمجھ سکو، تمہارے ہی زبان۔ اب بھائی تو کسی ایک کے ہوں گے، دو کے ہوں گے، لیکن وہ بھائی کہلاتا ہے اسی قوم سے۔ تو انہوں نے جو دعوت دی، یا قومی، اے میری قوم، یہ زیر کیا بتاتا ہے کہ یہاں پر یا ہے لیکن پڑھنا نہیں ہے۔ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تو معلوم ہوا کہہ دیں کہ اللہ کی پرستش کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ انہوں نے کئی معبودان باطل بنا رکھے تھے، واضح بھی بات۔ ان انتم الا مفترون، مفترین افطرا بہتان، تم نے محض، ان انتم یعنی ایک انداز اسلوب ہے عربی کا، تم نے یہ جو شریک بنا رکھے ہیں یہ بہتان ہے اللہ پر۔ کہ اللہ کا شریک کیسے؟ اللہ تو خالق ہے، مالک ہے، اس کا کوئی مثل نہیں، یہ دعوت دی۔ اچھا، اب ایک دوسری دعوت، یعنی بات انداز دیکھیے، انسان جب دعوت دیتا ہے تو ہو سکتا اس کا مالی مقصد ہو کہ بھائی مال، تو اس کو بھی واضح کر رہے ہیں کہ میں تو تم سے، میرا مقصد مالیت نہیں ہے، صرف خیر خواہی، یعنی اس میں کوئی شک نہیں۔ تو دیکھیے، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون۔ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، اگر میں اجرت مانگوں تو تمہیں شک ہو کہ میرا مقصد کوئی خیر خواہی نہیں ہے بلکہ دنیا، معیشت، تو ایسی بات بھی نہیں ہے، اس لیے میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اور میری اجرت کس پر؟ علی الذی فطرنی، تو علی الذی فطرنی جس نے مجھے پیدا کیا، علی الذی خلقنی جس نے مجھے پیدا کیا، انشأنی، تو یہ انشاء خلق، یہ فطر کے معنی پہلی دفعہ، اور خلق کے معنی پھر انسانوں سے انسانوں کی پیدائش، تو یہ فرق ہے۔ افلا تعقلون، تو تم سمجھ نہیں کر لیتے۔ اب علاج بھی بتلا رہے ہیں۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اے میری قوم، مغفرت مانگو اپنے رب سے، پھر متوجہ ہو جاؤ اس کی طرف۔ دو پہلو ہیں، مغفرت اور توبہ۔ تو جب یہ عمل تم اپناؤ گے تو بھیجے گا تم پر آسمان برستا ہوا می، برسات۔ ایک دوسرا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری قوت بھی بڑھا دے گا، اضافہ کرے گا، اور تم روگردانی کرتے ہوئے، مجرم بنتے ہوئے مت ہٹو، پھرو مت۔ تو پہلی بات ہوئی کہ استغفار اور توبہ ایک چیز، پھر اس کے بعد برسات خوب برسے گی، اور دوسرا قوت میں اضافہ ہوگا۔ تو استغفار یعنی کیا اور توبہ یعنی کیا، دونوں میں فرق ہوا۔
استغفار کے معنی معافی مانگنا. تو مجھ سے اے اللہ یہ خطا واقع ہو گئی، مجھے معاف کر دے. تو گناہ پر معافی کا پہلو غالب رہتا ہے. اور توبہ کے معنی معافی مانگنا نہیں، توبہ کے معنی متوجہ ہونا. دیکھو توبو الیہ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. تو متوجہ ہونے کے لیے بھی شرط ہے. انسان نے گناہ کیا تو اس پر نادم ہوا، اسے ترک کیا، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہوا، اس کا کہتے ہیں کہ اب اللہ کی طرف متوجہ ہوا. لیکن اس میں معافی ہے؟ معافی نہیں ہے. تو دو چیزیں ہوئیں. تو اصل کیا ہوا؟ اصل ہوا توبو الیہ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. لیکن متوجہ ہونے کے لیے راستہ اختیار کرنا ہے. وہ کیا؟ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. اب انسان نادم اور چپ چاپ بیٹھے رہے نہیں، وہ تو اصل ہے رجوع. معافی مانگو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. تو یہ دو کام کرو. چونکہ گناہ ہو چکے ہیں، متوجہ ہو جاؤ اللہ کی طرف اور مغفرت چاہو. تمہیں بھی برسائے گا اور تمہاری قوت میں بھی اضافہ کرے گا. ان کی جو شان شوکت تھی اس میں بھی اضافہ ہوگا. اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو ایسا مت کرو، وَلَا تَتَوَلَّوْا، مت پھرو، منہ مت پھراؤ جرم. اگر ایسا نہیں کرو گے تو مجرم میں تمہارا شمار ہوگا. اب سنیے ان کا جواب. دیکھیے سمجھانے کا انداز کیسا. کوئی میرا مالیت کا مقصد بھی نہیں، پھر تمہیں رجوع کرنا ہے تو یہ طریقہ ہے، تمہاری شان و شوکت بھی بڑھے گی. مگر ان کا جواب سنیے. قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین. اسے کہتے ہیں ہڈ دھرمی ضد. اے ہود، ما جئتنا ببینۃ، تم ہم پر کوئی واضح دلیل تو لائے نہیں، اس سے بڑھ کر واضح دلیل. اور ہم ہمارے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں تیری بات پر. تم کہہ رہے ہو اس لیے. وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم تم پر یقین ہی نہیں کرتے، یہ ایمان لانے والے نہیں. صاحب جواب دے دیا. جواب تو دے دیا مگر پھر اب الزام تراشی. کیونکہ ہود علیہ السلام نے دلیل پیش کی، وعدے کر کے سمجھایا، علاج بھی بتایا، تو یہ جواب بھی دے رہے ہیں ہر دھرمی کا، مزید الزام تراشی. تو سنیے. ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال انی اشهد الله واشهدوا انی بریء مما تشركون. کیا بولے؟ ان نقول، ہم کیا کہتے ہیں؟ الا اعتراک، اعتراک جھپٹا، اردو میں بولیں گے آصف، جنات جھپٹنا ہے نا کسی کو. ہاں، تو تم کو جھپٹ لیا. کس نے؟ بعض آلہتنا، یہ ہمارے جو معبود ہیں نا، اس میں سے کسی نے برے ارادے سے جھپٹ لیا. یہ انہوں نے الزام لگا دیا. یعنی کیا؟ اس بت کا اثر تو یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ اگر ان بتوں کی نظر و نیاز نہیں کرو گے تو ان کا سایہ تم پر آ پڑے گا. یہی اثر ہمارے لوگوں میں ہے کہ ان مزاروں کے بارے میں کچھ کہو مت، نہیں تو بابا کا اثر ہوگا. تو یہی ہے. کیا ہوگا؟ اعتراک بعض آلہتنا بسوء، یہ جواب دے دیا. اچھا، اب ان کے سامنے کیا کیا جائے گا؟ بے بسی. تو بولتا ہے پیغمبر، قال انی اشہد اللہ. ہم کیا کہتے ہیں؟ اشہدو، ہے نا. تو اشہد اشہد میں فرق کو سمجھ جائیے. اتنا بھی ایک علم ہے، یہ گرامر ہے. اشہد اللہ الہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی معبود ہے، یہ اشہد. اشہد کے معنی یہ نہیں، اشہد میں اللہ کو گواہی کے لیے پیش کرتا ہوں. دیکھیں فرق ہوا نا، فرق ہوا صرف زبر اور پیش سے. یہ یاد رکھنا. باب تبدیل ہو جائے گا، لیکن میں باب میں اس لیے نہیں لے جا رہا ہوں کہ وہ باب پھر سمجھ میں نہیں آئیں گے. 6 حرفی، 4 حرفی، 5 حرفی. تو اس کا باب کیا ہے؟ اس کے معنی میں گواہی دیتا ہوں. اور اشہدو میں وہ باب کون سا؟ مزید فی میں. تو میں گواہ کو پیش کرتا ہوں. تو معنی کرنے میں آپ کو اب آسانی ہوگی. تو میں تو تم لوگوں کے سامنے ایسے ضدی لوگ، میں اللہ کو ہی پیش کرتا ہوں گواہی کے لیے کہ اللہ میرا گواہ ہے. واشہدو، اب تم کیا کرو؟ تم بھی گواہ رہنا. ہاں، وہ کیا گواہ؟
انی بریء مما تشرکون، تم بھی گواہی دینا کہ یہ جو تم باطل معبود کی پرستش کر رہے ہو نا، میں تو نہیں کرتا تھا، اور وہ بولیں گے، گواہی دیں گے، اس لیے میں اس سے بری ہوں۔ اور کیا کرو، من دونہ فکیدون جمیعا ثم لا تنظرون، اس کے سوا، اس اللہ تعالیٰ کے سوا تم لوگ جمع کرو جمیعا، اور میرے بارے میں کوئی تدبیر کرو، کید مکر کرو، بری چال چلو، مجھے کچھ مہلت مت دو۔ یہ بھی کہہ دیا چونکہ اللہ پر یقین تھا، اور یہ ہے ایک مومن کا شیوا۔ تو نبی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو سنیے، انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ اے مسلمانوں، ایمان کو مضبوط کر لو اس آیت پر۔ یہی اس صفت سے ہر مومن کو متصف ہونا چاہیے۔ سامنے والے کتنے ہی ضدی ہوں، ہٹ دھرم ہوں، الزام تراشی کریں، بھروسہ کس پر؟ اللہ پر۔ انی توکلت علی اللہ، میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا آپ کا رب ہے۔ کوئی بھی زمین پر چلنے والی مخلوق ایسی نہیں جس کی پیشانی اس کے ہاتھ میں ہے، کنٹرول میں ہے۔ بتائیے کیسا یقین ہے، کیسا ایمان ہے۔ کیسی بھی مخالفت کریں، جب پیشانی کا پر کنٹرول ہے اس کا، تو اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ دلوں کو ہیر پھیر کرتا ہے۔ اپنا بھروسہ یقین تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر سنیے، ان ربی علی صراط مستقیم، میرے رب کا جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم کا ہے، اور یہی وہ وجہ ہے۔ اگر ہمارے لوگ ان آیتوں کو نہیں سمجھتے اور دوسروں تک نہیں پہنچاتے تو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں سے پہنچا رہا ہے۔ وہی لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ یہی صراط مستقیم ہے، جانتے ہیں آپ لوگ، اور یہی صحیح دین ہے۔ تو یہ اللہ کے یہاں، اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اگر ہم مومن ہیں، ہم مسلم ہیں کہنے والے خاموش ہیں تو دوسروں سے کام لیتا ہے اور کام چل رہا ہے، لیکن یہ بھروسہ رکھیے اللہ پر۔ مگر سنیے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ اگر تم نے روگردانی کی تو سن لیجئے، میں تو تم کو پہنچا چکا، ما ارسلت بھی الیکم، جسے لے کر مجھے بھیجا گیا، رسالت میں نے پہنچا دی۔ وَيَسْتَخْلِفْ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تم نہیں مانتے تو تمہیں مٹا کر دوسری قوم لے آئے گا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، تم اس کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ فَإِنَّ رَبِّي، اس لیے کہ میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے، حفیظ۔ کیا بتاتی ہے یہ آیت؟ یہ فرقے اور یہ جماعتیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب پیدا کر کے علیحدگی اختیار کی، نہیں، قائم ہے، حیٌ ہے اور حفیظ ہے، نگرانی کرتا ہے۔ تو اے رسول، ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے، تمہاری یہ مخالفت کر رہے ہیں تو وہ اس کی سب نگرانی میں ہے۔ تو جب یہ یقین ہو کہ ہر ایک کی پیشانی میرے رب کے کنٹرول میں ہے اور وہ ہر وقت نگرانی کر رہا ہے، انسان کا یقین کامل اور عزم پختہ بن جاتا ہے۔ مگر یہ کہاں ملے گا؟ یہی اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام میں۔ تو سنیے، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ اب جب حجت قائم ہوئی تو ہمارا حکم آیا، کون سا؟ کہ ان نافرمانوں کو مٹا دینا۔ تو جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے ہود اور آپ کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ہماری رحمت سے بچایا۔ اللہ بچایا تو رحمت بھی کہہ رہے ہیں۔ اب اس میں کیا رحمت؟ سوچنے کا مقام ہے۔ ہمیشہ انسان چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے عالم ہو، چاہے کوئی بھی ہو، عابد ہو، رحم وہ کما حق کو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے بار بار زعم نہ ہو کہ ہم ہی جنتی ہیں، نہیں، رحم، رحمت۔ وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ، ان پر جو سخت عذاب آیا قوم عاد پر، ہم نے انہیں نجات دی۔ اب بتا رہے ہیں
وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ اور یہ عاد جحدوا بآیات ربہم، اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا، وعصوا رسولہ، رسول کس کی جمع ہے؟ رسول کی، رسول یعنی ایک اور رسول یعنی جمع، اپنے رسولوں کی نافرمانی کی اور پیروی کی کل جبارن، سرکش اور عنید یعنی ضدی ہٹ دھرم، ان کی، چونکہ ان کے رہنما سربراہان کیا تھے؟ سرکش تھے، ضدی تھے، ان کی پیروی کی، لیکن ان کے پاس تو ایک ہی رسول گیا، ہود علیہ السلام ان کے رسول تھے، اور اس کے بعد انہیں دفن کر دیا گیا، مطلب ہلاک کر دیا گیا۔ تو یہ رسول کیسے؟ تو سنت الہی، شریعت کا ایک قاعدہ ہے کہ اگر ایک رسول کی نافرمانی کی تو سارے رسولوں کی نافرمانی۔ دیکھیے آج ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ رسول، عیسیٰ رسول، خضر رسول، سب رسول، لیکن ایک رسول آئے گا اسمہ احمد، اسمہ محمد۔ اگر آپ نے احمد و محمد کا انکار کر دیا تو موسیٰ کا بھی انکار، عیسیٰ کا بھی، سبوں کا، یہ اصول ہے۔ تو اس وجہ سے، ورنہ ان کے پاس ایک ہی رسول۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ۔ ہلاک کر دے گئے تو ان کے پیچھے دنیا میں بھی لعنت اور قیامت میں بھی۔ دیکھیں لوگ عبادت کے لیے کھنڈرات جا کے دیکھ رہے ہیں، لعنت ہوئی۔ الا ان عادن کفروا، انہوں نے کیا کیا؟ انکار کیا اپنے رب کا۔ الا سن لیجئے، بعید، دور ہیں عاد۔ کون عاد؟ قوم ہود، قوم ہود۔ یہ ایک قصہ ہوا، اب دوسرا جو یہاں سے زیادہ قریب ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ۔ وہی تفسیر ہے کہ ان کے بھائی سمود، الی ثمود، ان کے بھائی صالح کو بھیجا علیہ السلام، انہوں نے بھی یہ کہا کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اب انشا، خلق، فطرنی، یہاں انشا، ہوا انشاکم، زمین سے اس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو انشا، انشا، انشا کے معنی پہلی دفعے، تو انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی تو انشا، آسمان کو زمین پہلی دفعے پیدا کیا تو فطرہ، اور آدم سے انسانوں کو تو خلق، یہی فرق ہے۔ لیکن ایک فرق ہے، پچھلی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ انشاء پیدا کرنا، اور انشاء اگر اللہ چاہے، دونوں میں فرق ہے۔ زمانے سے محنت کی ہے، بعد میں چل کر لوگ انشاء اس طرح لکھنے لگے، انشاء اللہ، یعنی انشاء ایک ساتھ اور اللہ، تو اس کے معنی انشاء اللہ کے نہیں ہوئے، اس کے معنی کیا ہو گئے؟ اللہ کی پیدائش، اللہ کی تخلیق۔ تو جب ہم کہتے ہیں انشاء اللہ تو لکھیں گے ان حرف شرطیہ، ان الگ لکھیں اور شاء اللہ الگ لکھیں، تو شاء اللہ فعل ہوا، اس کو ذہن میں رکھیے لکھتے وقت۔ اب وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور تمہیں آباد کیا، فَاسْتَغْفِرُوا ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، وہی جو حود علیہ السلام نے نصیحت کی تھی، ان ربی قریب مجیب، میرا رب قریب ہے اور جواب دینے والا ہے۔ اب انہوں نے بھی جواب دیکھے کیا دیا۔ قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفي شك مما تدعونا اليه مريب۔ انہوں نے بھی یہی جواب دیا، بولے کہ او صالح، تم تو ہم میں امیدوار تھے، مرجوا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، ہوشیار ہوتا ہے، پڑھنے جاتا ہے، وہ ماشاءاللہ تو کچھ بنے گا، سائنسدان بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، امیدیں رہتی ہیں جب ہوشیار بچہ ہے۔ تو ان کے صفات اخلاق فاضلہ سے بڑی امید تھی کہ آپ تو کچھ بنو گے، یہ آپ نے کیا کر دیا کہ ہمارے باپ دادا کے دین پر ہی حملہ کر دیا۔ ما کنت فینا مرجوا قبل هذا اتنہانا، اب تم ہمیں روکتے ہو کہ ہم ہمارے باپ داداؤں کی پرستش نہ کریں، ان روکتے ہو۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، تم جس کی طرف ہمیں بلاتے ہو نا، ایک اللہ،
ہم تو اس میں شک میں، پھر مریب، شک یعنی مریب، شک کے معنی شک اور مریب مزید اضافہ تردد، یعنی کوئی گنجائش نہیں اب سمجھ کی. تو یہ انہوں نے جواب دے دیا. تو سنیے. قال یا قوم ارأيتم ان كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزدوني غير تخسير. بولے کہ اے میری قوم، تم ذرا سوچو، اگر میں واضح دلیل پر ہوں میرے رب کی جانب سے اور اس کی جانب سے اس نے مجھ پر رحم کیا ہے، تو کون میری مدد کرے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ نصیحت کر رہے ہیں. فما تزدونی غیر تکثیر، تم تو میرے لیے بس خسارے کی بات کر رہے ہو. اب انہوں نے کہا کہ نشانی لے آؤ. اب یہاں چونکہ قصہ مختصر ہے تو نشانی بھی آ گئی اس پہاڑی سے اونٹنی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ نشانی تو نے مانگی نا، دلیل سنیے. وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ. حکم ہوا کہ یہ اونٹنی جو تم نے مانگی نشانی، یہ تمہارے لیے نشانی ہے. فَذَرُوهَا، چھوڑ دو اس کی راہ. کیا چھوڑ دو؟ تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، اللہ کی زمین میں جہاں بھی چاہے چرے پھرے. اس لیے کہ ہر ایک کی چراگاہ ہوتی ہے، بادشاہ کی ہر ایک کی، اس کے جانور وہیں چرتے ہیں، دوسرے کی باڑ میں نہیں جاتے. مگر اس کو چھوڑ دو، یہ حکم دیا. ولا تمسوها بسوء، کسی بری نیت سے نہیں چھو. ٹھیک ہے چھو لیا محبت سے الفت سے، وہ بات اور ہے، لیکن اس کو تکلیف نہیں. اگر ایسا کرو گے تو جلد ہی عذاب آئے گا. مگر یہ شرپسند کیا کیا؟ فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غیر مکذوب. تو اس کو کونچے کاٹ دی پھر. اب کیا ہوا؟ بولے کہ ٹھیک ہے اب اپنے اپنے گھروں میں 3 دن فائدہ اٹھاؤ. اب حجت قائم ہو گئی، پھر بھی موقع دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. فذلک وعد غیر مکذوب، اور یہ ایسا وعدہ ہے، اب یہ جھوٹا نہیں، بالکل یہ ہو کر رہے گا. فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ ان ربك هو القوي العزيز. جب ہمارا معاملہ حکم ہوا عذاب کا تو صالح علیہ السلام کو نجات دی، جو آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے رحمت سے. اب میرے ساتھ میں رہیے. وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ، کیا مطلب یوم اور اذن کیا پڑھتے ہیں لوگ؟ وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَئِذٍ. کیوں؟ اس لیے کہ عادت ہو گئی یومئذ، جیسے عادت ہو گئی بسم اللہ مجریہا اور مجراہا. تو اس کو سمجھ کی ضرورت ہے. میں کوشش کرتا ہوں چند ایسی جگہ بتاتا ہوں کہ اس کے لیے تجوید کا علم ضروری ہے اور قواعد کا. دیکھیے کیوں یومئذ، کیوں نہیں یومئذ؟ وَمِنْ خِزْيِ، من نے زیر دیا. یہ من جو ہے حروف جارہ، باو تاو کاف و لامو جو حروف ہیں، یہ زیر دے دیا. اب یہ خزی کی صفت یومی، تو یومی آئے گا. اور جب حروف جار نہ ہو تو یوم آئے گا. اور یہ اذن، یہ کوئی زیر نہیں، یہ تو حرف ہے. اذن، اذا جا، وہ تو اس کی اصلیت پر ہے. لیکن تو کیا پڑھیں گے؟ وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ، خیال میں رکھیں تو اجر ملے گا. اس لیے کہ الحتم وَأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حتم لازم، تجوید پڑھنا بھی ضروری ہے. لِأَنَّ الْإِلَهَ بِهِ أَنزَلَ، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی طرح اتارا. وَهَكَذَا إِلَيْنَا وَصَلَ. اور بسم اللہ مجرہ کا بھی واضح ہوا ہوگا، پھر بھی ابھی واضح اس لیے نہیں ہوا ہے کہ وہ گرامر کی کمی ہے نا. دیکھیے بسم اللہ مجرہا، اصل میں کیا تھا؟ مجراہا. اب جب مجرا ہے تو را پر زبر ہے کہ نہیں؟ الف سے پہلے اگر زبر نہ ہو تو پڑھا جا سکتا ہے؟ الف نہیں پڑھا جا سکتا. مگر وہاں زبر اس لیے نہیں لکھا ہوا ہے کہ اسے پڑھنا نہیں. آپ پڑھیے بسم اللہ مجرا، تو را الف زبر را.
چونکہ اس زبر کو زیر کی طرف مائل کرنا ہے تو کر دیے مجرے، اور الف کو یا کی طرف، وہاں بھی خیال رکھیں اور یہاں بھی۔ ان ربک هو القوی العزیز، تمہارا رب بہت قوی ہے اور زبردست کہ اس پر کوئی غالب نہیں۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ۔ اور ظالموں کو ایک چیخ نے، یہ کس کی بات چل رہی ہے؟ سمود۔ اور عاد پر کیا تھا؟ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ آتِیَہ، تو کہیں تیز ہوا، تند ہوا، اور کہیں چیخ۔ تو چیخ سنتے ہی فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ، اوندھے منہ گر گئے، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، جیسے کہ بسے ہی نہیں تھے، تھا ہی نہیں کوئی، ختم۔ الا ان ثمود کفروا، کہ یہ انہوں نے بھی کفر کیا اپنے رب کا، اور ان کے لیے ہلاکت۔ اچھا دیکھیے، الا ان عادا کفروا، اور یہاں کیا ہے؟ الا ان ثمود، تو یہ قاعدہ ہے، چونکہ یہ غیر منصرف ہے اس پر تنوین نہیں آتی، وہ منصرف ہے اس پر تنوین آتی ہے، ورنہ سمودن نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ قصہ ہوا، اور ہم چونکہ قصہ یہ کئی جگہ سن چکے ہیں، بہرحال اس میں عبرت ہے، تجویدی حیثیت سے میں نے آپ کو بتا دیا، تو اتنا ہی کافی ہے، چونکہ ہمارے سامنے اب یہ عشر ذی الحجہ کے دن چل رہے ہیں، قربانیوں کا مسئلہ ہے، اور حج کے بھی کچھ مسائل ہیں، تو اس سے میں آگاہی کروں گا انشاءاللہ۔ تو اسی پر درس ختم کرتے ہیں، تو سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ درس قرآن کے بارے میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، اور پوچھتے رہتے ہیں۔ اس وقت ہم جو مسئلہ ہے ہمارا قربانی کا اور حج کا، دیکھیے بات یہ ہے کہ اصل میں ہم لوگوں کا جو ذہن ابھی تک مکمل طور پر بنا نہیں کہ یہ جتنے احکام ہیں، جتنے مسائل ہیں، اس کا مرکز قرآن و حدیث رسول، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کئی مذہب ہیں دنیا میں، غیر مذہب ہیں، تو ہمارے بھی مذہب ہیں، جیسے کہ شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی، شیعہ اور اہل جماعت اہل حدیث، تو یہ اور کئی کتابیں ہیں۔ تو میں آپ کو چند چیزیں صحیح طریقے سے، جو پیغام حق کا، قربانی سے ہم شروع کرتے ہیں۔ قربانی، سب سے پہلی بات ہمارے یہاں جو چل رہا ہے سلسلہ، کہ قربانی ہر فرد کرتا ہے۔ قربانی ہم نے دیکھا ایک ایک مکانوں میں 4، 5، 3 بیٹا، بیگم، بیٹی، بیٹا، ہے نا؟ یہ کہاں سے آیا؟ مذہب سے۔ ہم نے بہت کوشش کی لوگوں کو بتلانے میں کہ مذہب اور چیز ہے، دین اور چیز ہے، فتویٰ اور چیز ہے، دین اور چیز ہے۔ دین میں آپ کو کوئی اختلاف نہیں ملے گا، دیکھیے کس سے، دعوت وہی ہے۔ فتویٰ مختلف ہے، شافعی کا علیحدہ، حنفی کا علیحدہ، حنبلی کا علیحدہ، شیعہ کا علیحدہ، سب کا علیحدہ۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اختلاف کیوں آ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں، قربانی ایک فیملی کی جانب سے ایک جانور کا ذبح کرنا کافی ہے۔ اب اس کے لیے دلیل کیا؟ ہم مذہب کی دلیل پیش نہیں کرتے۔ مذہب والے کیا کرتے ہیں کہ فقہ حنفیہ میں چونکہ وہ لکھتے ہیں کہ ہر فرد کی جانب سے قربانی دینا واجب ہے، ہدایہ فلاں ختم کر دیتے ہیں۔ شافعی کی جانب سے یہ اسے کہتے ہیں فتویٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور یوں کہا کہ ھذا منک ولک منی و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے تو ایک جانور ذبح کیا، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ میری بیٹی تو کماتی نہیں، میں ان کی اس کی جانب سے قربانی کیسے دوں؟ صاحب خانہ پر۔ اچھا، دوسرا مسئلہ، ہر سال سنت ابراہیمی ہے، اس لیے ہم نے دیکھا کہ جو 9 اور 5 3 بکرے ذبح کرتے ہیں وہ ہر سال نہیں کرتے۔ ہر سال کہاں سے لائے گا 5 بکرے؟ تو
تو اس کا میں نے طریقہ بتایا کہ ہر سال ایک بکری ذبح کریں. اب بچے ہیں، وہ اصل قربانی دینے والا تو والد ہے، گھر کا سربراہ ہے. اب کوئی بھی کھڑا ہو کیا فرق پڑتا ہے، کوئی بھی، لیکن قربانی اس کی جانب سے. اب یہ کبھی کبھی بڑا جانور بھی لے لیتے ہیں، حصے کرتے ہیں، لیکن سنت رسول ادا کرو، سنت ابراہیمی ہر سال فیملی کی جانب سے ایک. یہ بات واجب ہی، مگر وہ ہمارے یہاں مسئلہ واجب کا اور مذہب کا، اس لیے بات سمجھ میں نہیں آتی. تو میں نے بتلا دیا عمل رسول کیا، اور یہ سلسلہ یہاں چل رہا ہے. ہر گھر میں ایک قربانی. ٹھیک ہے آپ کے یہاں بچے زیادہ ہیں تو 2 کریں. اب اگر کوئی 2-3 کرتا ہے ادا تو ہو جاتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن دوسرا مسئلہ اسی قربانی کے تعلق سے غور سے سنیے. جو آدمی یہاں حج کے لیے آیا، اب وہ مسافر ہے، اب اسے فکر رہتی وہ ہر سال قربانی کرتا ہے، مان لیجیے کہ وہ صحیح پوزیشن میں ہے، تو وہ یہاں جو قربانی کرتا ہے اس کا بدل سمجھتا ہے. یہ غلط ہے. وہ تو اپنے یہاں قربانی کرتا تھا نا، یہاں اگر اس نے قران کیا ہے یا اس نے تمتع کیا ہے تو وہ قربانی نہیں دینا ہے، اسے کیا دینا ہے؟ ہدی. ومن تمتع بالعمرۃ فما استیسر من الہدی. لہذا یہ قربانی اس کا بدیل نہیں ہو سکتی، یہ یاد رکھیے گا. حج کے لیے قربانی وہ تو مسافر ہے. لیکن اس مسئلے کو بھی یاد رکھیے، اگر وہ قربانی یہاں دینا چاہتا ہے تو قربانی دینے سے شریعت منع نہیں کرتی، دے دے. قربانی دے، مکے میں دے، مینا میں دے، جدہ میں دے، چونکہ یہ اس کی قربانی ہر سال کی. لیکن ہدی مکہ یا مینا دونوں میں فرق ہے. لیکن اکثر لوگوں کو دیکھا کہ انہیں اس کا علم ہی نہیں کہ ہدی بھی کوئی قربانی ہے، وہ اسی قربانی کی فکر کرتے ہیں. اچھا وہ ایک حاجی آیا، اس نے یہاں قربانی نہیں کی، ہدی کی. اب اس کو اختیار ہے، چاہے وہاں قربانی دے دے. اگر اس کے پاس استطاعت ہے تو اس کے بچے اگر وہاں ہیں تو وہ قربانی وہاں بھی دے، اور اگر اس کی حیثیت نہیں تو نہیں دے، چونکہ وہ مسافر ہے. لیکن اگر دے سکتا ہے تو وہاں دے دے، نہ کہ یہاں. یہ چیز واضح ہوئی. اب سوال آتا ہے، ہمارے یہاں لوگ مرحوم کی جانب سے قربانی کرتے ہیں، پیغمبر کی جانب سے قربانی کرتے ہیں. ایک وبال مچ گیا ہے. دیکھیں ہمارے لیے عمل رسول حوالہ چاہیے. اب آپ جب مرحوم کی قربانی میں جائیں گے تو فقہ شافعی میں جائیں گے تو جائز نہیں. فقہ شافعی کی بات کر رہا ہوں، میں اس کا ماسٹر ہوں. اور اگر مرحوم کی قربانی کیے تو گوشت کھانا بھی جائز نہیں. ٹھیک ہے. اگر بڑا جانور خریدے، 6 آپ اور ایک 7واں باپ جو گھر کا سربراہ تھا، تو سارا گوشت حرام. ٹھیک ہے. دلیل کچھ نہیں. فقہ حنفی میں جائز ہے، حنبلی فقہ جائز ہے. تو کیا مطلب اس کا؟ آپ کہتے ہیں جائز نہیں، آپ کہتے ہیں جائز ہے. معلوم ہوا کہ فتوے ہیں، دین نہیں. یہ میں کہنا چاہتا ہوں. میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ فتویٰ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب انسان محنت کرتا ہے، حاکم اور صادر کرتا ہے حکم، تو یا صحیح کرتا ہے یا غلط کرتا ہے. تو صحیح کیا تو 2 اجر، غلط کیا تو 1 اجر. تو خود آپ کے فتوے کے اندر شامل ہے کہ غلطی کا احتمال ہے. ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر احتمال نہیں ہوتا تو یہ ٹکراؤ کیسے؟ اب ان کی دلیل کیا، ان کی دلیل کیا؟ دلیل بھی پیش کرتا ہوں. یہ حضرات دلیل پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکرا ذبح کیا. مسلم کی حدیث، عائشہ چھری لے کر آؤ، عائشہ چھری تیز کرو. مسلم کی کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے کہ یہ میری جانب سے ان لوگوں کی جانب سے جنہوں نے تیرے توحید کی شہادت دی. اللہ اللہ بتائے سب کی جانب سے ہوا کہ نہیں؟ کہاں قربانی دی؟ مدینہ میں. تو وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جائز ہے. تو ہمارا سربراہ، ہمارے والد یا دادا یا والدہ یا دادا ہمارے پیارے ہوتے ہیں تو ہم اس میں نام لے لیتے ہیں. تو ان کا جواب یہ ہے کہ یہ خاص تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اپنی امت کی جانب سے قربانی کریں. ٹھیک ہے. دلیل میرے ساتھ میں ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیویوں سے زیادہ شادی کرنا یہ آپ کے ساتھ خاص تھا، قرآن میں واضح دلیل ہے. جو عورتیں ہجرت کر کے آپ کے ساتھ آئیں، اگر کوئی کھڑی ہو جائے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اے رسول تجھے اختیار ہے. یہ خاص کس کے ساتھ ہے؟ خاصتم بک،
الفاظ ہیں قرآن کے، تو کیا اس قربانی کے بارے میں کوئی ایسی حدیث وارد ہے کہ خاصتم بک یا رسول اللہ؟ نہیں ہے، پھر آپ اس کو مختص کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ان کی دلیل ہے کہ ان کی، چنانچہ فقہ حنبلی لیجئے، حنفی لیجئے، یہ ٹکراؤ، میں خود پریشان ہوں وہاں پر انہیں کیسے سمجھائیں۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ حق کا پیغام تو لیبل لگا دیتے ہیں حق کے پیغام دینے والے کو، میں حق کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ بس ہو گیا اب یہ فتوے، دلیل دے دیں۔ تو ہم حنابلہ کا کہنا ہے کہ قربانی تو یہاں، اچھا اب آپ غور سے سنیں، جب عید کا خطبہ سنیں گے نا، بھائی میرے ہلکے درس میں رہنے سے اتنا تو سن سکتے ہیں نا، غور سے سنیں آپ، وہ ایک دفعہ ضرور بولے گا وَضَحُّوا أَحْيَاكُمْ وَأَمْوَاتَكُمْ، یہ ضرور کہے گا، الا ماشاء اللہ کوئی نہ کہے کہ قربانی دو اپنے لوگوں سے، زندہ لوگوں سے اور مردہ لوگوں کی جانب سے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ قربانی کر رہے ہیں اور آپ کو، یعنی یہ تو میں میری طرف سے کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، ابا کی یاد آئی، لیکن حقیقت ہے ابا ہے تھے سربراہ، تو ان کا بھی نام پیش کرتے ہیں اور یہاں قربانی کرتے ہیں۔ اچھا ایک ہی جانور، بڑا نہیں، ایک ہی جانور اور سب شامل، پھر کہتے ہیں یہ ہمارے والد کی جانب سے، والد، اور ذبح کرتے ہیں اور کھاتے ہیں اور کھلاتے ہیں۔ اب یہ شدت۔ اچھا تیسرا مسئلہ، ہمارے یہاں بھی پوسٹر لگے ہوں گے، غیر مسلموں کو قربانی کا گوشت دینا جائز نہیں، دلیل کیا؟ ایک تو ابا کے نام کی قربانی وہ بھی حرام، اور غیر مسلموں کو بھی دینا وہ بھی حرام، تو سب حرام، تو پھر حلال کیا؟ اب سنیے صاحب، دلیل کیا؟ بھائی عمل صحابہ جو قربانی ہوتی تھی، آپ مانیے کہ روم کے لوگ مدینہ میں تھے نا، یہودی تھے، حبشہ کے تھے، خدامہ تھے، غلام تھے، اور یہاں بھی ہے، سری لنکن ہے، فلپین ہے، گھروں میں ہے، تو قربانی آپ کرتے ہیں اور ان کو نہ دینا، یعنی آپ نفرت پھیلاتے ہیں کہ یہ ہماری ایسی عبادت ہے کہ آپ لوگوں کا ہاتھ لگانے سے ہماری عبادت قبول نہیں ہوتی۔ امن کا پیغام دینے والے، اسلام کا پیغام دینے والے یہ نفرت پھیلاتے ہیں، تو ان کے لیے گوشت پھر دوسرا خریدتے ہیں، بتائیے، اور وہ اپنے تہوار میں ہمیں شریک کرتے ہیں، کوئی سی بھی ہو، دیوالی ہو، ان کا کیا ہو، کرسمس ڈے ہو، تو ہدیے لاتے ہیں، کیک لاتے ہیں، وہ بلاتے ہیں، اور ہم ان سے نفرت کرتے ہیں۔ دلیل کیا؟ یہ گواہ ہیں، ہم نے پوچھا دلیل کیا، تو بولے دلیل کچھ نہیں، قیاس ہے، دیے تھے نا جواب۔ تو کیا مطلب ہوتا ہے، لوگوں کو کیوں گمراہ کر رہے ہیں؟ کیوں؟ یہاں تک کہ لوگ گوشت دوسروں سے لے کر اپنے نوکروں کو دیتے ہیں، گھر میں قربانی ہے، گوشت ہے، لہذا حق بات کو سمجھنے کی کوشش کریں عمل رسول کی۔ بہرحال یہ قربانی کے حد تک میں نے بتلایا، اب آپ لوگ قربانی یہاں کرنا چاہتے تو یہاں کیجئے، وہاں بھیجنا چاہتے تو وہاں بھیجئے، پھر 3 دن کی اجازت ہے، تو اس میں بھی اختلاف ہوا ہے، نہر کا دن یعنی عید کا دن۔ اس کے بعد ایام تشریق کا ذکر قرآن شریف میں ہے، فی ایام معدودات 11 12 13، فی ایام معلومات 11 12 13، لیکن اس میں بھی اختلاف کر گئے ہیں کہ بعض کہتے ہیں 11 12 11، تو احتیاط سے بچنے کے لیے 10 11 12 تک قربانی کر دیں۔ اب ہم شروع، پھر بھی آپ اس کے بعد میں پوچھ سکتے ہیں، لیکن اب جو مجھے بیان کرنا ہے، قربانی کے حد تک کتنا کافی ہوا۔ ویسے ناخن وغیرہ کے بارے میں بتلا چکا تھا کہ اس کی وجہ سے قربانی میں کچھ ممنوعیت نہیں ہوگی، احتیاط کریں اور بال ناخن کاٹنے سے احتیاط کریں، لیکن یہ بڑا عجوبہ ہے کہ قربانی کرتے ہیں، باپ کا نام لیے تو وہ قربانی حرام ہو جاتی ہے۔ یہ آپ پوچھیں ان سے کہ بھائی دلیل بتلائیے، اور حق بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھانے کی کوشش کریں۔ اب ہم چلتے ہیں حج کی طرف۔ سب سے پہلی بات، حج یہ میں جو جدہ میں ہے ان کی بات کر رہا ہوں۔ جدہ میقات کے اندر ہے، یہ میقات چاروں طرف لگی ہے، جہاں سے پلین اترنا شروع ہوتا ہے، اعلان بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک ہے حرم، حد حرم۔ حد حرم کا شمیسی، شمیسی سے جائیے تو آپ کو راؤنڈ لے لیں تو عرفات، اور طائف سے ادھر، اور مسجد عائشہ، تو گویا کہ 2 دائرے بنائیے، ایک دائرہ حدود حرم اور دوسرا دائرہ حدود میقات۔ اس میں بھی وہ کنفیوز ہو رہے ہیں، وہ سب کو ایک ہی سمجھ رہے ہیں۔ وہ احرام کہاں سے باندھنا چاہے؟ میقات سے۔ اور حدود حرم یہ اور چیز ہے، حدود حرم میں جو ہیں ان کے لیے میقات نہیں،
وہ تو میقات کے، اچھا ہم میقات کے اندر ہیں اور کچھ لوگ حرم کے اندر ہیں، تو حدود حرم کا اجر اور ہے اور حدود میقات اور ہے۔ اب لوگوں نے کیا شریک کر دیا کہ ہم چونکہ میقات کے اندر ہیں تو مکہ جا کر عمرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں بال کاٹنے کے لیے آ سکتے ہیں۔ اب آپ بتائیے وہ حدود حرم میں ہے؟ وہ تو حدود میقات کے اندر ہیں، تو جو فرد جدہ میں جائے وہ صاحب مکہ ہے، ہم کہتے ہیں مکہ رہنے والے جدہ، تو اسے چاہے کہ بال وہیں کاٹے۔ یہ کیسی بات؟ سنیے، حج کے عمرے کے ہی ارکان دیکھیے، طواف، سعی اور بال کاٹنا۔ صرف یہ ہے کہ کسی نے واجب لکھ دیا، کسی نے لکھ دیا واجب، اس لیے بھائی واجب لکھا تو کیا ہوا؟ ایک شخص طواف کرتا ہے، صحیح کرتا ہے، ایک شخص کہتا ہے اللہ اکبر، نماز پڑھتا ہے، ابھی سلام پھیرنا واجب ہے یا فرض ہے؟ اگر اس نے سلام نہیں پھیرا اور وضو ٹوٹ گیا، نماز ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ اگر اس نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور وضو اس کی ٹوٹ گئی، نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو سلام فرض ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اسی طریقے سے اس نے بال نہیں کاٹے تو اس کا عمرہ ہوا؟ نہیں ہوا۔ اگر اس نے کپڑے پہن لیے دوسرے اور ناخن کاٹ لیے، اس کو دم دینا ہوگا۔ تو واجب اور فرض میں کوئی فرق نہیں ہے، تو وہ فرض ہے۔ آپ اچھا احرام اتارنا کسے کہتے؟ کپڑے تبدیل کرنا، اس کو احرام اتارنا نہیں کہتے۔ آپ بال کاٹیں تو یہ بال کاٹنا چاہے، لیکن وہ کچھ لوگ ان کو اپنی طرف سے فتوے دے رہے ہیں اور یہاں واپس لا رہے ہیں، چونکہ انہوں نے میقات میں اور حدود حرم میں کوئی فرق نہیں کیا۔ تو اس کا خیال رکھیے، بال وہیں کاٹنا۔ اچھا بال کاٹنا کسے کہتے ہیں؟ محلقین و مقصرین۔ دیکھیے آپ 3 نمبر کی مشین ہے، 3 نمبر کی مشین مار لیں، بات ختم ہو گئی۔ تو بال اچھے طریقے سے کاٹ لیں۔ تو یہ عمرہ اور حج کے تعلق سے بال ضرور کاٹیں۔ ابراہیم السلام نے لبیک بیٹے پر چھری چلا دی، تو ہم بالوں پر نہیں چلا سکتے؟ یہ کیسا عمرہ؟ کوشش کریں۔ اصل میں تقویٰ یہ کترانا، یہ مجبوری کی حالت ہے، تو اس کو خیال میں رکھیے گا۔ یہ مسئلہ ہوا کس کا؟ اب سنیے، اب یہاں سے جو حاجی ہم نکلیں گے، جدہ سے چلیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو جدہ والے اگر مکے میں داخل ہوتے ہیں تو طواف قدوم کریں۔ طواف قدوم کا مطلب کیا؟ باہر سے آئے، جیسے تحت المسجد۔ اگر مکہ میں داخل نہیں ہوتے، سیدھا مینا جاتے ہیں، تو طواف قدوم نہیں، وہ چونکہ مکہ میں داخل نہیں ہوئے۔ اب یہ کہ افضل یہ ہے، اصل میں افضل یہ ہے کہ انسان مکہ جائے، یہاں سے احرام باندھ کے طواف قدوم کرے 7 کو یا 8 کو صبح، اور 8 کو ظہر تک منا پہنچے، منا یا مینا جو کہتے ہیں، یہ ہے افضل طریقہ۔ لیکن جو لوگ مکے میں ہیں، یہ تو یہاں جدہ سے گئے، مکے میں ہیں، جو لوگ مکے میں ہیں تو عمل رسول یہ ہے کہ احرام جہاں سے پر ہیں، ہوٹل میں ہیں، مکانوں میں جھوپڑے، وہیں سے باندھ کے مینا چلے جائیں بغیر کسی طواف کے۔ اس لیے کہ اب وہ طواف کون سا کر رہے ہیں؟ طواف قدوم کسے کہتے ہیں؟ جب آئے تو جب وہ عمرے کے لیے، جب وہ حج کے لیے داخل ہوئے، عمرہ کر لیے، تمتع کا یا قران کا جو بھی ہوا، اس وقت طواف قدوم ہو چکا، اب ان پر کوئی طواف نہیں، اس سیدھا۔ تو دونوں چیزیں واضح ہوئی۔ اچھا جو یہاں سے جائیں گے طواف قدوم کریں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں صحیح بھی کر لو۔ اگر آپ صحیح کریں گے تو آپ کو پھر لوگ کنفیوز کریں گے، کہیں گے کہ عمرہ ہو گیا، اب آپ دم دے دیں، تو پریشانی میں نہ جائیں۔ افضل طریقہ بتلا رہا ہوں، طواف قدوم کے بعد صحیح ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ اگر کر لیے تو ٹھیک ہے، ہو گئی، لیکن پھر آپ کو مسئلہ بتانے والے ملیں گے کہ آپ نے صحیح بھی کر لی، عمرہ ہو گیا، بال کاٹ دیں۔ اس لیے آپ صحیح نہ کریں، طواف قدوم کر کے مینا چلے جائیں، صحیح طریقہ، تاکہ اختلاف سے بچیں۔ اب مینا میں آپ کو کیا کرنا؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، سورج طلوع ہونے کے بعد عرفات کے لیے نکلنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جو حج تھا آپ کا آخری حج، تو سارے لوگ تھے، اور آپ نے نماز کیسے پڑھائی؟ ظہر کی، ظہر سے شروع ہوئی نماز، کون سی؟ 4 نہیں پڑھائی بلکہ 2، عصر کے وقت 2، مغرب میں تو سوال ہی نہیں آتا ہے، اور عشاء میں 2، اس طرح آپ نے نماز۔ وہاں کوئی اعلان نہیں ہوا کہ مکہ کے لوگ 4 پڑھیں، مدینے سے آئے وہ 2 پڑھیں، کوئی اعلان نہیں ہوا۔ یعنی شارع، اللہ کا رسول کوئی اعلان نہیں کرتا۔ یہ آخری حج، الیوم اکملت لکم، اسی حج میں آیت نازلی، وہ کوئی اعلان نہیں کرتا۔ لیکن افسوس، آج یہ مذہب والے، مجھے افسوس اس وقت ہوا جب ہم نے ان سے دلیل مانگی
کہ بھائی اللہ کے رسول نے تو 2 رکعت پڑھوائی، کوئی تفریق کی؟ تو ان کا جواب بھی سنیے. مفتی ہیں، بڑے بڑے فتوے شائع کر رہے ہیں یہاں. کہتے ہیں کہ حج کے دنوں کی نماز حج میں شامل نہیں. اچھا، کیا جواب دے رہے ہیں؟ حج کے دنوں کی نماز حج کے نسک میں شامل نہیں، اس لیے ہمارے امام نے کہا کہ 4 پڑھیں، یعنی قصر نہ پڑھیں بلکہ ادا کریں. یہ جواب سے تو میں خود پریشان ہوا. اب ان کو کیا جواب دیں؟ یہ جواب دیا. تو عمل رسول کے آگے اتنی کیسی ان کی ہمت ہو رہی ہے؟ فتویٰ. ہمارے لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ فتویٰ یعنی خلاص یہی دین. اس لیے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، فتویٰ فتویٰ ہے، اس کو دین سے آگے نہ جانے دیں. اب آپ مینا میں آپ کیا کریں گے؟ تو یقیناً ذکر، تسبیح اور ہے پھر کیا فسق فجور یہ نہ کریں، اس سے تو منع کیا گیا ہے، اس سے بچیں. ظاہر ہے کہ گالی گلوچ، گرمی جوش اڑوس پڑوس میں اس پر گرم ہو جائیں، ان سے تو بچنا ہے. یہ منفی پہلو ہیں، لیکن کچھ مثبت پہلو بھی ہیں. سب سے پہلے تو اس کا خیال رکھیں. کسی کو کوئی آ گیا اپنی جگہ بیٹھا تو اخلاق سے، بھائی یہ آپ کی جگہ نہیں ہے، اس طریقے سے اخلاق سے پیش آئیں، چونکہ اللہ کے مہمان لبیک. اس کے بعد رہا عمل. تو آپ یقین مانیے کہ لوگ صرف یہی جانتے ہیں تسبیح لے کے بیٹھ جائیں، ذکر کریں. یہ بھی ذکر ہے، مگر اصل حج کا مقصد کیا؟ مینا میں یہ اور مینا میں واپسی 3 دن. مقصد کیا؟ کہ ہر ملک کا باشندہ، کالا گورا، مختلف بولی والا ایک دوسرے سے متعارف ہو جائے. یہ اصل مقصد ہے. اس کو سب بھول جاتے ہیں. ایک زمانہ تھا، ایک وقت تھا کہ اس پر عمل ہو رہا تھا، اب نہیں ہوتا. محمد بن عبدالوہاب کون نہیں جانتا؟ جب ہندوستان کے سوڈان کے علماء آتے تھے تو یہ لوگوں سے ملتے تھے. حج کا مقصد ملنا لوگوں سے، مشرق مغرب شمال سبوں سے ملنا، اور وہ ان سے متاثر ہوئے اور اپنے یہاں اس دین کو پھیلایا. اسی بات کو لے کر یہ کہتے ہیں یہ تو وہابی ہیں. سمجھ گئے؟ وہابی یہ وہابی نہیں ہے، یہ تو دین کا پیغام پہنچایا. ان کا نام عبدالوہاب تھا، تو یہ وہابی کیسے ہوئے؟ یہ وہابی کا دین نہیں، یہ سعودیہ کا دین نہیں. دین تو ایک ہی ہے، مذہب تمہارے ہیں. تو اگر آپ کو موقع ملے، کم سے کم اپنے ہندوستان میں کتنے اسٹیٹ ہیں، کہاں ہم کسی کو جانتے ہیں، ان سے ملیں. لیکن یہ اگر موقع ملتا ہے تو، ورنہ میں ترغیب نہیں دوں گا، چونکہ آج کل کے حالات ایسے ہیں، خیمے ہیں اور عورتوں کے لیے تو خاص کر آنا جانا. بہرحال ایک میں مقصد بتا رہا ہوں. تو مقصد یہی نہیں کہ صرف عبادت، یہ بھی عبادت ہے، یہ سب سے بڑھ کر عبادت ہے. یہ مینا کا عمل میں نے بتلایا. پھر وہ آپ کو جو کنکریاں مارنا ہے اس میں کافی سہولت ہے. اب چلیے صبح کی نماز پڑھ لی اور طلوع شمس کے بعد ان کی گاڑیاں برابر جاتی ہیں، عرفات چلے گئے. عرفات میں آپ کا یہ حج ہے. اب اس میں لوگ یہ کوشش کرتے ہیں، جبل رحمت نام سنے ہوں گے نا، بہت مشہور ہے. لوگ اس کے سوا کچھ جانتے ہی نہیں. جانتے ہیں کچھ؟ ارے بھائی کیوں جبل رحمت کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیوں جھگڑا کر رہے ہیں؟ کیا بات ہے؟ وجہ کیا ہے تو سنیے. جبل رحمت یہ نام کیوں؟ تحقیق کریں. جبل رحمت جو پہاڑ ہے اس کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا. تو ظاہر بات ہے کہ اتنی جگہ پڑاؤ نہیں کیا، عرفات نہیں پڑاؤ کیا، تو وہاں پر پڑاؤ کیا، توبہ استغفار کیا، تو اللہ کی رحمت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو اس کا نام تو جبل رحمت نہیں ہے، اس کا نام جبل عرفہ ہے، عرفات ہے. اب لوگوں نے نام رکھ دیا جبل رحمت. عجب، تاریخ میں اس کا نام جبل رحمت نہیں. اس لیے اس کو بھول جائیے. سارے لوگ وہاں کہاں پڑاؤ کریں گے؟ اگر آپ کو وہ جگہ ملتی ہے، لیکن جبل رحمت نام کا ایسی کوئی اہمیت نہیں کہ آپ اس کے لیے پریشان ہو. عرفات عرف ہے. لوگوں نے اپنی طرف سے نام بھی تو دے دیا نا، وہ مشہور ہو گیا. مشہور ہو گیا تو کتابوں میں آ گیا کہ جبل رحمت. اب لوگوں کو کیا ہے، جو کتاب میں ملے اس پر عمل، اس کو رسول تک وہاں تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے. بہرحال عرفات میں آپ وہاں پر غسل بھی کر سکتے ہیں. عرفات میں چونکہ گرمی ہے، اصل میں ہر دن غسل کرنا چاہیے، لیکن پھر مسائل غسل کے آتے ہیں، گرمی ہے، پانی ہے، تو لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ احرام اتار دیے تو احرام اتر گیا. بھائی احرام کے کپڑے اتارنے سے احرام نہیں اترتا. ایک خاتون نے فون کی، وہ غلطی سے میں نے اوڑھنی اتار کے رکھ دی اور سر پر مسح کیا، تو اوڑھنی اتارنے سے احرام نہیں اترتا. اترتا ہے نہیں. جب غسل کرنا جائز ہے تو غسل کرنے کے احرام تو اتاریں گے نا. احرام اترنا کسے کہتے ہیں؟ بال کاٹ دیے، نیت کر لیے
دیکھیے بغیر کپڑے اتارے بھی احرام اترتا ہے. آپ کا پلین مس ہو گیا, دوسرا پلین کا بھائی تو پرسوں ہے, مجھے تو کل کام پہ جانا ہے, چلو نہیں جاتا, کل آپ کا احرام اتر گیا, واپس گئے, ابھی احرام اتارے بھی نہیں, بتا احرام اترا کہ نہیں اترا؟ تو دل سے احرام اترتا ہے, کپڑوں سے نہیں. اگر آپ نے احرام اتارا اور غلطی سے جبہ پہن لیا پھر یاد آ گیا تو احرام سے باہر نہیں ہوئے, وہ آپ نے غلطی سے پہنا, کتنا سیکنڈ پہنا اس پر کوئی دم نہیں. تو بہرحال یہ خیال رکھیے, غسل وغیرہ کر سکتے ہیں, احرام گندا ہوا تو اس کو دھو بھی سکتے ہیں, سب عورتیں بھی اپنا کپڑا تبدیل کر سکتے ہیں. عرفات کا عمل ظاہر ہے کہ تسبیح, ذکر اور لوگوں سے ملنا, لیکن سب سے پہلے جھگڑا نماز پر, خیمے میں ہی. میں 3 دفعے جا چکا ہوں, 3 دفعے, ماننے کے لیے تیار نہیں. عصر کی اس طرف کے لوگ ظہر عصر ایک ساتھ پڑھتے ہیں, اس طرف عصر کے الگ, عصر میں بھی اذان دیتے ہیں, ظہر میں بھی اذان دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں تم, وہ کہتے ہیں تم ہوتے رہتے, خاموش رہو بس. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا دن تھا, کون سا؟ جمعہ کا, اس دفعے بھی جمعہ ہی آ رہا ہے. ہاں, تو جمعہ کے روز ظہر کی 2 رکعت اور عصر کی 2. بتائیے جی, اب ہمارے لیے کوئی اس سے بہتر عمل ہے؟ تو آپ اطمینان رکھیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اپنائیے. اگر آپ کو موقع ملتا ہے جانے کے لیے خطبے میں تو جائیے. اچھا, اب اس میں فتویٰ کیا صادر کیے؟ چونکہ میں ان فقہ کا پڑھنے والا ہوں, جاننے والا ہوں, فتویٰ یہ صادر کیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ہی آپ 2 ظہر عصر پڑھ سکتے ہیں, تو مطلق کو مختص کر دیے. اب تو آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد یہاں 2 نہیں پڑھنا بلکہ 4 پڑھنا, ایسی کوئی حدیث ہے نہیں, لہذا یہ بھی زیادتی ہے. پھر دوسرا فتویٰ ہے کہ نہیں, وہ جو ہیں وہ ریاض سے آتے ہیں تو وہ مسافر ہیں, اور آپ بمبئی سے آتے ہیں تو آپ مسافر نہیں. یہ بھی عجب مسئلہ ہے. وہ ریاض سے آتے ہیں, حقیقت ہے کہ وہ ریاض سے آتے ہیں, آج تک تو وہی خطبہ دیتے ہیں, تو مسافر ہیں, وہ تو ظہر کے بجائے ظہر پڑھ سکتے ہیں. اور آپ کہاں سے آتے ہیں؟ لاہور سے آتے ہیں, تو آپ مسافر نہیں ہیں. یہ میرے سمجھ میں نہیں. اب یہ ان کا علاج کیا ہے آپ ہی خود فیصلہ کریں. اچھا, جو ریاض سے آتے ہیں ان کے اوپر حاجی کا لیبل نہیں رہتا, اور آپ جو آتے ہیں آپ کے اوپر گلے میں بھی لگا ہوا ہے حاجی, اور ریٹرن ٹکٹ بھی ہوتا ہے, تو آپ مقیم ہیں اور وہ مسافر ہیں, کیسے سمجھائیں؟ تو اس کا خیال رکھیے. اچھا, اب اس کے بعد آپ کو یہاں جو بھی ذکر وغیرہ کریں اور نکلے وہاں سے. آپ کو نکلنا ہے کہاں کے لیے؟ مزدلفہ کے لیے. ظاہر بات ہے وہاں گیٹ تو کھلتا نہیں, غروب ہونے کے بعد ہی نکلنا ہے. نکل جائیے وہاں مزدلفہ میں, آپ نماز پڑھیے کون سی مغرب عشاء کی, اس کے بعد آرام کیجیے. اب ایک مسئلہ ہے, وہاں پر بھی لوگ الجھن میں ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ اور ام سلمہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو منتصف اللیل کے بعد بھیج دیا تھا. منتصف اللیل یعنی آدھی رات. تو اب آپ وہ حساب لگائیں, آدھی رات وہ 12 بجے ہوتی, 1 بجے ہوتی, وہ تو آپ حساب لگائیں, کسی محاسب کے پاس چلے جائیں, چونکہ وہ غروب سے یا 12 کے بعد. تو اس وجہ سے اگر آپ کے والدین یا آپ کے ساتھ کوئی ضعیف خاتون یا ہے تو آپ اس کو منتصف اللیل کے بعد 12 کے بعد روانہ کر سکتے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ جب اسے آپ بھیجیں گے, ساتھ میں بیگم میں بخار آ گیا تو آپ بھی تو جائیں گے نا اکیلے. عبد الرحمن بن اس بکر کو بھی تو بھیجا تھا نا, بہن کو عائشہ کی. تو یہ دلیل ہے کہ اگر منتصف اللیل کے بعد آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے روانہ ہوئے تو اس کی گنجائش ہے. اب جس کے یہ مد نظر نہ ہو قصہ تو وہ آپ کو دم کا مشورہ دے گا کہ آپ دم دے دیں, آپ چلے گئے. اور جس کے مد نظر میں یہ حدیث ہوگی, یہ قصہ ہوگا, تو وہ کہے گا کہ فلا حرج, کوئی حرج نہیں. تو بہرحال اس کا خیال رکھیے. اچھا, پھر جو چلے جائے وہ سورج نکلنے کا انتظار نہ کرے, وہ وہاں رمی جمرہ کر دے. حضرت عائشہ صدیقہ نے راتوں رات کر کے فارغ ہو گئی تھی. بہرحال یہ عمل کس کا؟ مزدلفہ کا. اب اگر آنے کے لیے لیٹ ہوئے, کیا ہوا, تو وہ تو ہماری طرف سے نہیں, اللہ کی طرف سے ہے. عرفات میں جانے والے بھی لیٹ ہوتے ہیں, وہ بھی لکھ لیں. اگر وہ نہیں پہنچے دن میں, مغرب کے بعد پہنچے عرفات میں, حج ہو گیا, کیونکہ فجر تک عرفے کا وقف ہے, زوال سے لے کے دوسرے دن کی فجر تک. تو اطمینان رہے, ایسا کبھی ہوتا ہے. بہرحال آپ مزدلفہ سے پھر مینا آئیں گے, تو مینا میں آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ جمرے ایک رمی جو کرنا ہے, اس کے بعد وہ کنکری ماریں گے. تو آپ کو, اگر آپ کا افراد ہے تو آپ بال کاٹیں, اگر آپ کا وہ تمتع اور وہ کران ہے تو آپ کو قربان گاہ جانا ہے, اور اس کے بعد میں بال کاٹنا. اب وہ کوپن والوں کو پتہ نہیں چلتا تو اندازہ کر لیں, چونکہ
اگر مجبوری کیسے ترتیب میں ہیر پھیر ہوا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ 11 بجے تک آپ احرام نہ کھولیں، یہ تدبیر کر لیں، اور یا ظہر تک کیا فرق پڑتا ہے تھوڑے دیر کے لیے اور رک جائیں تو اس کا خیال رہے. اس کے بعد جو عمل ہے، اب یہاں پر بھی کافی لوگ پریشان ہوتے ہیں. رمی جمار پہلی تو کر لیں، اب آپ کو ایک سکون ہونا چاہیے، یعنی آپ احرام سے باہر نکل جائیے. اب آپ کے سامنے کیا ہے؟ طواف زیارت، جو طواف فرض ہے، اور اس کے بعد کی صحیح. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہی کرنا چاہیے، تو آج ہی نہیں کرنا ہے. اگر نکاحت ہے، کمزوری ہے، رش ہے، بھیڑ ہے، تو آپ کو وقت ہے. ابھی آپ کو 3 دن قیام کرنا ہے مینا میں، تو آپ نہ جائیں. مگر یہ کہ تحلل ثانیہ نہیں ہوگا. تحلل اولا مطلب کیا؟ ناخن کاٹ سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، کپڑے تبدیل کر سکتے ہیں. جب تک طواف زیارت نہیں کریں گے تو بیوی کے ساتھ صحبت نہیں کر سکتے. تو ایک کام تو کر سکتے ہیں نا اس کے لیے. تو وہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ اسی روز چلے جائیں. طبیعت اچھی ہونے کے بعد، حالات صحیح ہونے کے بعد آپ 11 کو جائیں، 12 کو جائیں، 13 کو جائیں، کوئی بات نہیں. یا ہے کہ آپ رمی جمار ساری کر لیں اور پھر مکہ آئیں اور پھر کریں. دیکھیے، اگر کوئی عورت ماہ میں چلی جائے تو وہ طواف زیارت کب کرے گی؟ 8 دن کے بعد. تو وقت ہے، وہ ایسا کوئی عرفات کی طرح محدود نہیں ہے. تو آپ کو تھوڑی وسعت اس میں ملے گی اس کا، اور اس پر کوئی دم نہیں رہا. رمی جمار تو آج کل تو اب شاید میرے خیال سے کافی سہولت ہے. تو اور پہلے روز تو بیگم ساتھ میں ہو تو لے جائیں، اور دوسرے روز پھر آپ دیکھیں سہولت ہے نہیں تو آپ وکیل بن کر آپ اس کی رمی جمار کر سکتے ہیں. اس میں بھی خیال رکھیں، یہ مذاہب میں آپ کو ہمیشہ ملے گا کہ آپ جو ہے جب کنکری ماریں گے تو پہلی کنکری شیطان، پھر دوسرا، پھر تیسرا. تو آپ کو مفتی لوگ فتوا دیں گے کہ آپ اپنی ماریے پہلی، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر واپس آئیے، پھر بیگم کے نام سے ماریے. تو آپ کو پولیس والے واپس آنے دیں گے؟ جی. اب یہ فتوے کا کیا کریں؟ اچھا، جب آپ ٹٹولیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات میں، صحابہ کے عمل میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ پہلے اپنے نام سے ماریں پھر بیوی کے نام سے ماریں. تو یہ فتوے بڑی الجھن پیدا کرتے ہیں. فتوے ہونا ہی چاہیے تھا کہ امن کا پیغام، سہولت لوگوں کے لیے، وہ الجھن پیدا کر رہے ہیں. اب بتائے کہ جو لوگ آپ جانتے ہیں حج کو جا چکے ہیں، کوئی دلیل نہیں، صرف فتوے ہیں بس، لیکن دلیل نہیں اس کے اوپر. اطمینان رکھیے، جو اللہ آپ گھوم کر بیوی کے نام سے کنکری ماریں اس کنکری کو قبول کرے گا، وہ اللہ آپ کے ساتھ میں مارے وہ قبول نہیں کرے گا. کوئی فرق ہے اس میں؟ کوئی اسلام میں عسر اور تنگی ہے؟ تو اس کا خیال رکھیں. اور رمی جمار اور بھی اس میں کئی گنجائشیں ہیں، آسانیاں ہیں. پھر رہا سوال کہ آپ جب آئیں گے طواف زیارت کریں گے، اب رہا آپ کے ذمہ باقی کیا؟ طواف وداع. اب پھر یہاں فتوے، چونکہ آپ میقات کے اندر ہیں تو آ جائیے. نہیں، آپ حدود حرم میں نہیں ہیں. یہ حدود حرم والوں کے لیے طواف وداع نہیں ہے، چونکہ وہ حرم میں. طواف وداع یعنی کیا؟ طواف قدوم بھی نہیں اور وداع بھی نہیں. نہ آپ آئے نہ آپ جا رہے ہیں. لیکن جدہ والے، مکہ والے نہیں تو طواف وداع کرنا چاہیے. آخری عمل کیا؟ طواف وداع. لیکن ہم افضل بات بتلاتے ہیں، افضل یہی ہے کہ وہ طواف وداع کرے. لیکن کچھ حضرات نے اب سلسلہ شروع کیا ہے کہ مینا سے گاڑی سیدھا باہر لے آتے ہیں. اب وہ کیا کریں گے؟ میں ان سے تو کہتے ہیں آپ جائیے مکہ اور طواف وداع کر کے آئے. تو لوگ نہیں جا سکتے، اس لیے کہ مکہ جانا گاڑیوں کا اور وہ جو ٹائم لیتا ہے، تو ایسے مجبور لوگ پھر یہاں آتے ہیں اور پھر دوسرے روز یا تیسرے روز جا کر آتے ہیں. تو یہ ایک میں طریقہ جو ہے بتلا رہا ہوں بس، جو لوگ کیا کرتے ہیں بس. باقی اس سے مزید کچھ اگر آپ لوگوں حضرات کو، اب یہ تو میں نے بتلا دیا جو میرے پاس مسائل آتے ہیں اور جو پریشانیاں ہیں. لیکن میں نے جہاں تک کوشش کیا ہوں کہ عمل رسول ایک کتاب ہے، اس کو اپنائیں تو آپ کی الجھنیں دور ہوں گی. تو اب آپ کے لیے موقع دیتا ہوں کہ کوئی پوچھنا ہے پوچھیے. باقی مسائل تو سمجھ میں آ گئے، لوگوں کو بتائیے. چلیے. رمی جمرات کے بعد، جی بال اتارنے کے بعد، جی احرام کی حالت میں طواف افاضہ کریں گے؟ ہاں، ان کا سوال کیا ہے سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ سوال کئی لوگ اس میں یعنی عجب سا محسوس کرتے ہیں. آپ نے
माशाअल्लाह। रमी वो पहली रमी जमेरा की 10 की, ठीक है ना। अब आपको क्या हुक्म है कि अगर इफराद है, यानी आपके ऊपर हदी और उसकी तमत्तु किरान की नहीं है, तो आपको क्या करना है, बाल काटना है। अब जब बाल काटेंगे तो एहराम उतर जाएगा। तो लोगों को इसमें बड़ा ताज्जुब होता है कि एहराम उतारने के बाद तवाफ़ ज़ियारत कैसे करें, ये ताज्जुब हो रहा है। तवाफ़ कुदुम तो आपका एहराम में हुआ, तवाफ़ कुदुम सुन्नत है, अगर नहीं किए सीधा मीना चले गए तो कोई फ़र्क नहीं। और जो फ़र्ज़ है ये उनको कन्फ्यूज़ होता है, तो वो शक और मुरीब में हैं। तो ऐसे लोगों को मालूम होना चाहिए कि अमल रसूल जो सहाबा से किया था वो यही हुआ था। सारे लोगों ने, किसी ने कुर्बानी की, किसी ने एहराम कुर्बानी नहीं की तो उसने एहराम खोल दिया और उसके बाद बग़ैर एहराम के कपड़ों के उन्होंने तवाफ़ ज़ियारत किया है। लिहाजा इत्मीनान रखिए, तवाफ़ ज़ियारत के लिए एहराम की कोई शर्त नहीं। कहिए। जी, औरत अगर अरफा में जाने से पहले माहवारी में आए तो अरफा तो उसका हो गया, अरफा हो गया, उसके बाद रमी जमार हो जाएगा, तो सब कुछ हो गया। सिर्फ बाकी रहेगा क्या, तवाफ़ ज़ियारत और सही। तो उसका कोई मुश्किल नहीं, करते रहे। तो तवाफ़ ज़ियारत सही के लिए उसके पास वक्त है। हाँ जी, बदल भी सकते हैं, दूसरा नया। एहराम का मतलब ये नहीं कि वो वही कपड़ा पहने रहें। अब हम चूँकि 2 ले जाते हैं तो ऊपर का नीचे पहनते हैं, नीचे का धो लेते हैं, मगर औरतों के लिए तो मुश्किल है ना, तो एक जोड़ा साथ में रखें। तो कोई भी कपड़ा पहन लें और ये उतार लें, उनका ये एहराम है। समझ रहे हैं ना सवाल को? जी। हाँ, मीना में नमाज पढ़ेंगे कसर, जमा नहीं। देखो, एक नमाज है अदा, जैसे 4-2 जो है नॉर्मल, और एक नमाज है कसर। तो मीना की पहले की सिर्फ कसर, यानी ज़ोहर के वक्त ज़ोहर, बहुत अच्छा सवाल किए, असर के वक्त असर, मगरिब को मगरिब, इशा के इशा, फजर को फजर। उसके बाद जब आगे रवाना होंगे तो वापसी तक जमा बिल कसर। समझ रहे हैं ना, ये याद रखना। जी जी जी, हाँ, कसर पढ़ना है। हाँ, बस अरफा भी कसर ही पढ़ते हैं, चूँकि 3 दिन रहते हैं ना। हाँ, नहीं नहीं नहीं, अब अरफात में कसर और जमा, और मुज़दलिफ़ा में कसर और जमा, और मिना में कसर। ये बहुत अच्छा वाज़े किया। कुछ लोग पहले 10 तारीख को रमी जमात करके, कुर्बानी करके, फिर एहराम की हालत में जाके तवाफ़ ज़ियारत करते हैं, वो उनकी तरफ से वो जायज़ है ना? नहीं, जायज़ है, मगर एक उन्होंने इजाफा किया, ऐड किया। कपड़े वही होते, कपड़े चेंज नहीं करते। हाँ, अब कपड़े ही होते हैं। हाँ, सफारी होते हैं, हाँ, लेकिन ट्रैवल रहता है, वो अपना दूसरे कपड़े नहीं पहनते। दूसरे ने वही पहनते हैं एहराम, वो उनकी जानिब से है। वो हज तो हो गया, लेकिन वो नियत पर सवाल है ना, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो अपनी तरफ से अगर कर रहे हैं कि एहराम के बगैर तो आप ज़ियारत नहीं हुआ, तो बिदअत में आया। ये होती है कि जब वो रमी जमात करने जाते हैं, हाँ, फिर वापस खीने में आना, फिर हाँ, तो कोई बात नहीं, तो वो मसला होता है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वही से मक्का निकल नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्या, मैं आपको बताता हूँ कि रात को आप निकल गए ना मिना से, सीधा आइए मिना मक्का, और उसी एहराम के कपड़ों में तवाफ़ ज़ियारत कीजिए, मना नहीं, और फिर आके रमी जमार कीजिए, सब जायज़ है। या सिर्फ हम वो बिदत के लिए कह रहे हैं, बाकी आप पीछे ना आए, या एक कपड़े अभी नहीं है आपके पास या गीले हैं, तो आप उसी कपड़े में जा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। हज का एहराम हुदूद हरम में वहीं से बांध कर वो निकल जाता है। जी हाँ, लेकिन उम्रा के लिए हुदूद हरम में एहराम नहीं बांधते। हाँ, इनका क्या कहना है पता है, कि जो जिद्दा में है जिद्दा से एहराम बांधे, जो मक्का में है अपने मंजिलों से एहराम बांधे, किसका, हज का। लेकिन उम्रे के लिए आपको कहेंगे कि आप उस पर जाइए, कहाँ, हुदूद हरम में जाए, मिकात में नहीं। कहाँ जाने कहेंगे, हुदूद है। कुछ लोग मस्जिद आयशा, लेकिन मस्जिद आयशा नहीं, अभी जो लोग अजीज़ी में आए उनको मस्जिद आयशा आने की ज़रूरत नहीं, वो कहाँ जाएंगे, अरफात से पहले बोर्ड लगा है बिदायतुल हरम, और जो जिद्दा की तरफ में वो शुमैसी। तो ऐसा क्यों, सवाल पैदा होता है ना कि हज का तो आप वहीं से बांधते हैं। तो इसके लिए वो दलील पेश करते हैं अहले इल्म कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा जब आई थी तो वो माहवारी में चली गई थी, तो आप ने फरमाया कि सब कुछ करो सिवाय तवाफ़ के,
تو آپ حج سے فارغ ہو گئے، عمرہ تو نہیں ہوا نا، حرم میں شامل داخل نہیں ہو سکتے، تو آپ کا حج ہو گیا. حج کے بعد رونے لگیں، اس لیے کہ اس وقت کیا تھا کہ لوگ دور سے آتے تھے نا، اب مدینہ سے کب آنا ہوگا، تو کیوں، تو اپنے ان کے بھائی سے کہا عبد الرحمن انہیں لے جاؤ، وہ کیا نام اس کا، مسجد عائشہ تو ابھی نام ہے جارانہ، تنیم پر لے جاؤ اور وہاں سے عمرہ کر کے اسے احرام باندھ کے عمرہ کرا دو، یہ دلیل دیتے ہیں. تو اب وہ تنیم کو تو لوگ بھول گیا، وہ مسجد عائشہ، اب وہاں مسجد باندھ لی، تو یہ دلیل ہے ان کی، سمجھ رہے ہیں نا. تو اب اس میں کچھ فتوے عجب سے آئے، وہ اس چیز کو قبول ہی نہیں کرتے. یہ کچھ لوگ بولے ان کے ساتھ مختص تھا، تو یہ مختص جو ہے نا اس کے لیے کوئی دلیل چاہیے. اچھا، کچھ لوگ اس بنیاد پر حاجیوں کو بھی کہتے ہیں آپ باہر جائیے. میرے پاس مسائل آگے بولے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ یہاں سے آپ جائیے میقات کے باہر، تو یہ بھی فتوے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے احرام باندھے، اپنے اپنے خیموں سے، اور عائشہ سے وہ کہاں روانہ کیے، تنیم میں. بس اس پر عمل کیجئے، لیکن تنیم کو ہی مختص نہ کیجئے، بارڈر میں بدایت الحرم. بہت اچھا سوال کیا آپ نے، ماشاءاللہ. اور کہیے. ہاں نہیں، طواف وداع جب وہ چھوڑ کر جائیں، ان کا جو ٹکٹ، ہاں اس وقت نہیں، ہاں جس وقت سب عمل کر لیں اور جس وقت چھوڑ کے آپ کو مکہ جانا اس وقت. اگر آپ مدینہ جا کے آ رہے ہیں تو طواف وداع کریں اور پھر مدینہ جائیں، کیونکہ کچھ لوگوں کی زیارت مدینہ ہوتی ہے، پھر مدینہ سے واپس مکہ آتے ہیں، پھر ٹکٹ ہوتا ہے ان کا. تو حرم چھوڑیں گے مکہ، طواف وداع کریں، پھر مدینہ سے واپس آئیں گے تو اب طواف وداع کریں نہ کریں، حج کا طواف ہو گیا ہے، یہ خیال رکھیے گا. جی نہیں، کچھ لوگ آتے ہیں واپس، جی وہ ان کا کیسا روٹ ہوتا ہے ویسا. جی جی ہاں جی، کبھی بھی جا سکتے ہیں اطمینان سے. جی ہاں، آخری عمل ان کا جدہ، چونکہ حرم سے ہم باہر ہیں نا تو طواف وداع آپ کو کرنا ہے، لیکن اگر ٹائم نہیں ملا تو دوسری فرصت میں آپ چلے جائیں. جی جی ہاں، نہیں وہ حالات ایسے ہیں نا تو ہاں ہاں کوئی بات نہیں، وہ ہو گیا ان کا، کوئی دم نہیں. ہاں سنیے، آئندہ عرفہ ہے، اس کی چھٹی، اور اس کے بعد دوسرا جمعہ حاجیوں کی خدمت کی چھٹی، تو 17 اکتوبر کو آ جائیے، ٹھیک ہے نا. 17 تیسرا 2 جمعہ چھٹی. ہاں جی انڈیا سے جو حاجی آتے ہیں عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد بار بار عمرہ کرتے ہیں، ہاں